بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ واقعی ناخوش تھی، بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ۔ اب اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سالار کے سیل پر کال کی۔ 2 بیلز کے بعد کال کسی لڑکی نے ریسیو کی۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سالار کی بجائے کسی لڑکی کی آواز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں میم؟ لڑکی نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ مجھے سالار سے بات کرنی ہے، اس نے کچھ تذبذب سے کہا۔ سالار سکندر صاحب تو ایک میٹنگ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی کلائنٹ ہیں اور آپ کو بینک سے متعلقہ کوئی کام ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، یا آپ میسج چھوڑ دیں ان کے لیے۔ میٹنگ میں بریک آئے گی تو میں انہیں انفارم کر دوں گی۔ اس لڑکی نے بے حد پروفیشنل انداز میں کہا۔ امامہ خاموش رہی۔ ہیلو مس امامہ؟ اس لڑکی نے یقیناً سالار کے سیل پر اس کی آئی ڈی پڑھ کر اس کا نام لیا تھا۔ وہ اب اسے متوجہ کر رہی تھی۔ میں بعد میں کال کر لوں گی، اس نے بددلی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ تو وہ میٹنگ میں ہے اور اس کا سیل تک اس کے پاس نہیں، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جاگنے کے بعد اسے انفارم کروں۔ کس لیے؟ وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی سیدہ اماں کی؟ سیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا آمنہ؟ سیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ سیدہ اماں کو سب سے پہلے خیال یہی آیا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے، وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے؟ سیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے سوچا، لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سیدہ اماں کے سینے پر جیسے گونسا لگا۔ یہ خدشہ تو انہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سیدہ اماں کو آیا تھا؟ انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبت علی بھائی سے بات کروں گی، سیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں اماں، بس میری قسمت ہی خراب ہے۔ سیدہ اماں کے پاس آنے والی عورتوں کے منہ سے
کئی بار سنا ہوا گھسا پٹا جملہ کس طرح اس کی زبان پر آ گیا، اس کا اندازہ امامہ کو نہیں ہوا، لیکن اس جملے نے سیدہ اماں کے دل پر جیسے آری چلا دی۔ ارے کیوں؟ قسمت خراب ہے، کوئی ضرورت نہیں وہاں رہنے کی، تم ابھی آ جاؤ اس کے گھر سے۔ ارے میری معصوم بچی پر اتنا ظلم، ہم نے کوئی جہنم میں تھوڑا پھینکا ہے تمہیں؟ امامہ کو ان کی باتوں پر اور رونا آیا۔ خود ترسی کا اگر کوئی ماؤنٹ ایورسٹ ہوتا تو وہ اس وقت اس کی چوٹی پر جھنڈا گاڑ کر بیٹھی ہوتی۔ بس تم ابھی رکشا لو اور میری طرف آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ادھر بیٹھے رہنے کی، سیدہ اماں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ گفتگو مزید جاری رہتی تو شاید امامہ بغیر سوچے سمجھے روتے ہوئے اسی طرح وہاں سے چل بھی پڑتی۔ وہ اس وقت کچھ اتنی جذباتی ہو رہی تھی، لیکن سالار کے ستاروں کی گردش اس دن صرف چند لمحوں کے لیے ہچی ثابت ہوئی۔ سیدہ اماں سے بات کرتے کرتے کال کٹ گئی تھی، اس کا کریڈٹ ختم ہو گیا تھا۔ امامہ نے لینڈ لائن سے کال کرنے کی کوشش کی لیکن کال نہیں ملی۔ شاید سیدہ اماں نے فون کا ریسیور کریڈل پر ٹھیک سے نہیں رکھا تھا، وہ بری طرح جھنجھلائی۔ سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اسے اس وقت جس محتسب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہنے والے آنسو اب یکدم خشک ہو گئے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایلوکیشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس کی وضاحت کی اس ایلوویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا؟ امامہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کی بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبت علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ انبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی اور گرہوں سے بھرا ہوا دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور وہ بھی
جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر افطار اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر صبط علی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار کے تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد آیا تھا اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی، نہ ہی اس نے ڈاکٹر صبط علی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر صبط علی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتی سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، سالار نے خود کو بری الزمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔ لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا، اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر صبط علی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر صبط علی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ ایک بار نہیں 2 بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر صبط علی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی۔ یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں، اور اس نے میرے رویے اور حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھیں، اس لیے کال نہیں لے سکی۔ وہ بے حد
عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے۔ سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے، اس میں کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈز دستیاب ہوتے ہیں۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے یکدم وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی تھی، مگر احسان، یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال لیا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیاں کی دھند یکدم چھٹ گئی تھی، یا کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا۔ شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی ہو تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی۔ وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی۔ اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا، ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گریں لگتی محسوس ہوئی۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے الفاظ میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹائیں۔ انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7 بجے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو لے کر میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے تک گھر پہنچوں گا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔
3 घंटे 45 मिनट के बाद आखिर उसे याद आ गया कि मैंने कुछ पहना हुआ है। ये सोचकर इमामा की खफगी में कुछ इजाफा हुआ। कपड़े? इमामा ने जवाब दिया। सलार उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। जानता हूं कपड़े पहने, इसलिए तो पूछ रहा हूं। इमामा गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। अब वो तारीफ करेगा, उसने सोचा। देर से सही, लेकिन उसे मेरे कपड़े तो नजर आए। उसकी खफगी में कुछ और कमी हुई। कौन सा कलर है ये? सलार ने अपने पैरों पर पहली कुल्हाड़ी मारी। खिड़की से बाहर देखते हुए इमामा का दिल चाहा कि वो चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाए।